اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، انہیں بتلائیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم آپ کو بتا نہ دیں، ارے ہم آپ کو اس بات کی خبر نہ دے دیں کہ کتنے ہی عمل کرنے والے ہیں لیکن ان کے عمل بالکل گھاٹے کے عمل ہے، اخسرین اعمالا، ایسے عمل کرنے والوں سے بڑھ کر خسارہ کا سامنا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ عمل بھی کرتے ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں جانے والے بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، لم يتخذ له ولدا ولم يجعل له نصيرا، وبعث عبده محمدا إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا، وصلى وسلم عليه قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حمد و ثنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا پالنہار ہے، پروردگار ہے، وحدہ لا شریک ہے، منعم حقیقی ہے، معبود برحق ہے. اور درود و سلام، التحیات و تسلیمات ہوں، بے حد و بے حساب ہوں، لا تعداد و لا شمار ہوں، آقا نامدار، مکی مدنی تاجدار، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ. بزرگان کرام، برادران اسلام، مؤمنات بہنوں، بحیثیت مسلمان رسول خدا صلاۃ والسلام کا امتی ہونے کے ناطے سے ہم سب کی ایک ہی خواہش ہے، سب سے بڑی خواہش منزل کی طلب ہے، اور وہ منزل اور وہ خواہش اور وہ طلب اللہ رب العالمین کی رضامندی کا حصول ہے، کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے اور اس رضامندی کے نتیجے میں ہمیں پروردگار کی طرف سے جنت مل جائے. یہ ہر مومن کی ایک خواہش رہتی ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے، اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ اور میں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو راستہ ہے وہ نیکی کا راستہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے لیے ہر مسلمان دن میں کئی بار اہدنا الصراط المستقیم پکارتا ہے، دانستہ نادانستہ ہر مومن صراط مستقیم کے لیے رب سے دعا ضرور کرتا. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ آج جب ہم نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی، جان لی کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کے حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، وہ نیکی کا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہی وہ راستہ ہے. تو اب اس راستے پہ جب ہم چلنا چاہیں گے تو یقیناً
ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے، ہماری سوچ، ہمارے اقرار اور ہمارے عمل کو آپس میں جانچا جائے گا۔ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا؟ ہمارا ایک ایک بچہ یہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی عبادت کا کلمہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا اقرار ہے، اور اللہ کے سوا سب دوسروں کی عبادت کرنے کا انکار ہے۔ اور دوسرا فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے رسول محمد صلوات و سلام ہے۔ اور رسول کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھلاتا ہے، وہ لوگوں کو نیکی کی راہ بتلاتا ہے، وہ مخلوق کو خالق تک پہنچنے کا راستہ دیتا، اور کوئی مقصد نہیں۔ انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کرنا، انہیں روحانی نجاستوں سے پاک کر کے ایمان کی طہارت میں لا کھڑا کرنا، یہ ایمان ہے، یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ رسول تمہیں پاک کرنے والا ہوتا ہے، رسول تمہیں علم دینے والا ہوتا ہے، رسول تمہیں دانائی بخشتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں کلیئر ہو گئی تو پھر اگر کوئی اس راستے کو چھوڑتا ہے، کون سا راستہ جو ہمیں قرآن کی صورت میں اللہ نے عطا فرمایا اور حدیث اور سنت کی صورت میں رسول اللہ نے ہمارے لیے چھوڑ رکھا ہے، اس راستے سے اگر ہم دائیں بائیں جائیں گے تو کیا خیال ہے ہم منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ مسجد مدینہ کا ایک منظر حدیثوں میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تنکا اٹھایا، زمین پہ اس سے ایک ڈبہ بنا دیا، باکس سا بنا دیا، اور اس کے درمیان سے ایک خط، ایک تیر سیدھا نکال دیا، باکس درمیان میں سے ایک لائن گزار دی، اور اس لائن اور باکس کے دائیں بائیں سے کتنی ہی لائنیں اور نکالی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں صحابہ سے، کیا تم یہ جانتے ہو یہ ہم نے کیا ڈرائنگ بنایا ہے؟ صحابہ نے لا علمی بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو باکس ہے نا سارے کا سارا، یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہاری دنیا ہے، یہ تمہاری خواہشات ہے، یہ تمہاری منصوبہ بندیاں ہیں، اور یہ جو درمیان میں تیر، خط، سیدھی لائن، اور اس لائن کے دائیں بائیں سے تمہاری زندگی میں آتی بے شمار لائنیں، فرمایا یہ دائیں بائیں سے آتے سب لائنیں، سب کے سب راستے یہ شیطان کے راستے ہیں، اور یہ جو سیدھی لائن گزر رہی ہے یہ میرا صراط ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا صراطی مستقیمہ ہے۔ اور شخصیت کو، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اسی کی شرح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پہ
واضح فرما دیا کہ یہ جو ہم نے لائن بنا دی ہے، یہ جو دائرہ باکس کھینچ دیا ہے، یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہمارا دین ہے، امرنا، یہ ہماری تعلیم ہے۔ فمن احدث فی امرنا ھذا، لوگوں اس دین میں، اس امر میں، اس بات میں جس کسی نے بھی کوئی نئی چیز ڈالنے کی کوشش کی، فمن احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس کسی نے نئی چیز اس دین میں ڈالی وہ میں محمد کے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دی جائے گی، ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح دین کا تصور ہے، نیکی ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی دین کی بات کی جاتی ہے ایک عام سا سوال ہوتا ہے، اس میں کون سی کوئی برائی ہے؟ نیک ہی کام ہے نا، اس میں کون سا برا ہو گیا؟ اسی بات کے لیے آئیے دیکھیے مدینہ طیبہ چلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پہ دستک ہوتی، اندر سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب ملتا، پوچھتی ہے کون؟ دستک دینے والے نے جواب میں کہا کہ ام المؤمنین میں ہوں فلاں فلاں۔ آپ نے کہا ہاں کہو کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ ہم 3 دوست آئے ہیں اور آپ سے ایک سوال پوچھنے آئے ہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہے کہو کیا سوال ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ام المؤمنین ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھ سکے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسے گھر میں گزر رہی ہے۔ باہر تو ہمارے ساتھ زندگی گزرتی ہے، ہمارے علم میں ہے، لیکن آپ صلاۃ والسلام گھر میں بھی تو نیکیاں کرتے ہوں گے، گھر بھی ان کا دین ہے۔ اللہ کے نبی کی صبح ہو یا شام ہو، اللہ کے نبی کا بیٹھنا ہو یا کھڑا ہونا ہو، اللہ کے نبی کا بولنا ہو یا سننا ہو، اللہ کے نبی کا کاروبار ہو یا حکمرانی ہو، اللہ کے نبی کی تجارت ہو یا پنچایت ہو، اللہ کے نبی کا کھانا ہو یا پینا ہو، اللہ کے نبی کا پکڑنا ہو یا پکڑانا ہو، وہ واحد ہستی ہے جس کی ہر بات دین کہلاتی ہے۔ یہ پوچھنے کے لیے آئے کہ ہمیں علم ہو کہ اللہ کے نبی کا گھر میں کیسے معاملات ہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج میں معاونت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی رات کا کچھ حصہ سوتے بھی ہیں اور پھر رات کو اٹھ کے اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، ایک دن روزہ رکھا دوسرے دن نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے پاس بھی آتے ہیں، جس بیوی کے گھر کی باری ہوتی ہے وہاں رات رہتے ہیں۔ ایسے ساری زندگی سن کے ٹھیک ہے جزاکم اللہ، بات ختم ہوئی۔ ابھی ام المؤمنین جیسے دروازہ لگا کے پیچھے مڑی ہوں گی کہ ان تینوں نے وہیں کھڑے ہو کے بات شروع کر دی۔ ایک بولا کہتا ہے یار بات سنو، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ جن کے کھٹکھٹانے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، وہ جن کی رضامندی کو اللہ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کے یاد کیا ہے، وہ جنہیں اللہ نے فرمایا کہ اے رسول ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، یعنی جس رسول کو اللہ راضی کرنا چاہ رہے ہیں، فرمایا وہ نبی جس کے لیے یہ سب کائنات سجائی گئی، ان کے بارے میں اماں جی فرماتی ہے کہ رات کا کچھ حصہ سوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کہا بھائی مجھ سے تو اب برداشت نہیں ہوتا، میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں یہ سن کر،
میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کروں گا۔ جذباتی ہوا۔ دوسرے نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ ہمیں تو بہت کرنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی یہ حالت ہے تو پھر ہم کس بات کی بولی۔ تیسرا کہتا ہے اگر اللہ کے نبی ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن چھوڑتے ہیں، تو پھر ہمیں تو نیکی کا اور حساب ہونا چاہیے۔ کہتا ہے میں بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ آئندہ سے کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روز روزہ رکھوں گا۔ نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں واپس آئے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا کہ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ، آج یہ واقعہ ہوا۔ آپ نے سارا واقعہ بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلتے، خادم کو کہا کہ صحابہ کو اکٹھا کیا جائے، سب کو بلایا اور خود آپ نے خطاب فرمانا شروع کیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، سرخ ہوا۔ اللہ کے نبی نے خطبہ میں کیا فرمایا لوگوں کو؟ کہا تم میں سے کوئی 3 لوگ آج ہماری غیر موجودگی میں ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے کہا جی ہم آئے۔ کہا تم لوگوں نے یہ بات کی؟ کہتے ہاں میں نے بات کی۔ ہم نے کہا ایسے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بھی سن لو، میرے سب امتی یہاں بیٹھے بھی سن لے، اور قیامت تک آنے والوں تک بھی یہ بات پہنچے کہ تمہارے لیے نیکی میں اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ کے نبی کا راستہ چھوڑنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے آگے بڑھ کے اللہ کے نبی سے زیادہ نیکیاں کرنے کا اگر تمہارا تصور ہو گیا ہے، تم نے یہ سوچ لیا ہے، تو سوچ لو کبھی بھی وہ نیکی نہیں کہلائے گی کہ میں اپنی ازواجی ذمہ داریاں بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنے جسم کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں رات کو آرام کر کے پھر عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتا ہوں۔ تم نے جو کچھ کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم یہ سب کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جاؤ گے؟ نے مذمت فرما دی۔ اس سے بھی بڑھ کے آئیے دیکھیے کہ جب ہم دین کے نام پہ 2 چیزیں اختیار کر رہے ہیں، ایک ہم دین کے نام پہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر لیتے ہیں، اور دوسرا دین کے نام پہ ہم اپنی مرضی سے نیکی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ذمہ داریوں سے فرار کس طرح سے ہوتا ہے؟ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں، ام درداء کے بھائی ان کے گھر آئے، گھر میں دروازے پہ دستک دی، انہوں نے ان سے پوچھا کہ ابو درداء کہاں ہے؟ وہ ان سے بہن سے سوال کرتے ہیں ما شأنکی، ابو درداء کہاں گئے؟ وہ آگے سے کہتی ہیں وہ مسجد میں ہوں گے، نیک آدمی ہے، مسجد میں ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ وہ سوال کرتے ہیں ما شأنکی، بہن جی آپ نے اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ گھر بار کی ساری اجڑی ہوئی حالت ہے، گھر میں ضروریات دیکھنے کو نہیں مل رہی، اور آپ کا لباس اور آپ کی حالت یہ سب کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہیں مجھے کیوں پوچھتے ہو، اپنے بھائی ابو درداء کو پوچھو۔ کہاں ہے ابو درداء؟ کہا مسجد میں ہوں گے۔ وہ صحابی اگلی نماز پہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں
اور ان سے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آج میں ام درداء کے گھر گیا تو یہ سب ہوا۔ ابو درداء تو بس مسجد میں رہتے، نیکی میں رہتے، تسبیح اوراد میں رہتے ہیں، گھر میں بھی جاتے ہیں تو چپ کر کے اپنے اللہ اللہ میں لگے رہتے۔ تھوڑا وقت وہاں گزرا تو مسجد میں نکل آئے اور انہیں دنیا جہان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کو طلب کیا، ابو درداء سے پوچھا کہ ابو درداء یہ بات ایسے ہی ہے؟ ابو درداء نے کہا اللہ کے نبی میں تو آپ سے سیکھنے سب اس کام کے لیے نکلا رہتا ہوں، میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، کہا ابو درداء تو بھی سن لے، قیامت تک کے لیے میرا ہر امتی سن لے کہ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ کہ ابو درداء تیرے اس جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تو نے اسے کتنا طاقتور بنانا ہے، کتنا کمزور اور بیمار کرنا ہے، یہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے اوپر تیرے گھر میں آنے والے تیرے مہمانوں کے حقوق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی بچوں کے تیرے اوپر حقوق ہے۔ یہ سب حقوق ادا کرنے ہیں۔ دین کا نام لے کے آپ گھر آئے، مہمانوں سے دائیں بائیں نکل جائیں، اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں، بیوی بچوں کے حقوق وہ ادا کیے بغیر تم عبادتوں کے نکلے رہو، آمنہ کے لال نے ناپسند فرما دیا۔ اور یہ فرار تھا، اور دوسرا تھا نیکی کے نام پہ اپنی مرضی کے کام کرنا۔ وہ جو ہم نے شروع میں بات کی، ہمارے ہاں عام سا اظہار ہوتا ہے کہ یار کامت نیکی دئیے نا، یہ کر لیا تو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کام تو نیکی کا ہی ہے۔ یہی ہمارے دین کا بیڑا غرق کیے جا رہی ہے بات۔ کیا اگر آپ کو یہ بتلایا جائے کہ یہ زہر ہے، یہ پھانک لیجئے، مجھے یقین ہے کوئی بھی نہیں پھانکے گا، کوئی بھی نہیں پھانکے گا اسے۔ لیکن اگر اسی زہر کے پاؤڈر کو کیپسول میں ڈال کے آپ سے کہا جائے کہ یہ تمہاری صحت ٹھیک کر دے گا، یہ تیرے جوڑوں کا درد دور کر دے گا، یہ تیرے معدے کی طبیعت عادت بیماری ٹھیک کر دے گا، ہم یقین کریں ابھی وہ کیپسول یا پاؤڈر کی پڑیا ہمیں دیتا نہیں، ہم پانی پہلے منگوا لیتے ہیں۔ آپ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اور میں، ہمیں اگر بتلا دیا جائے کہ یہ گناہ کا کام ہے، ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا۔ ہم کب کریں گے؟ جب ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ یہ نیکی کا کام۔ یہ شیطان کا پہلا ہتھیار اور ہتھ کنڈا ہے کہ وہ دین میں مداخلت نیکی کے نام پہ کرتا ہے، اچھائی کے نام پہ کرتا ہے، کیا ہو گیا سکھا کے کرتا ہے، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، سب دین سمجھا کے کرتا ہے۔ اسی لیے تو وہ دین کے نام پہ جو لفظ بدعت آج ہمارا موضوع گفتگو ہے، جس کے بارے میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا دین بدعت اور سنت کے درمیان ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے سنت چھوڑی ہے، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے حدیث چھوڑی ہے، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے قرآن چھوڑا ہے۔ اور جب یہ باتیں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں واضح بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، تم جو اپنی مرضی سے نیکی سمجھ کے کرنا شروع ہو جاتے ہو، تمہارے نزدیک نیکی ہوتی ہے، لیکن کہا اللہ کے نبی آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں
سورہ کہف کی یہ سویں آیات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول کو مخاطب کر کے فرماتے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، انہیں بتلائیے، هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، ہم آپ کو بتا نہ دیں، ارے ہم آپ کو اس بات کی خبر نہ دے دیں کہ کتنے ہی عمل کرنے والے ہیں لیکن ان کے عمل بالکل گھاٹے کے عمل ہے، اخسرین اعمالا، ایسے عمل کرنے والوں سے بڑھ کر خسارہ کا سامنا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ عمل بھی کرتے ہیں سب سے زیادہ گھاٹے میں جانے والے بھی ہیں۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی ساری زندگی میں وہ کام کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی کوششوں نے انہیں اندھیروں میں رکھا، ان کی کوششوں نے انہیں گمراہی میں رکھا، یہ سب اپنی جناب سے کام اس نیت سے کرتے رہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، صبح سے لے کر شام تک، راتوں کو اٹھ کے بھی، صبح سے شام تک بھی وہ اپنی طرف سے نیکی کا کام کرتے رہے، یحسبونا، دل میں گمان کر کے بیٹھ گئے، انہم یحسنون صنعا، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ مالک بیان فرماتے ہیں کہا ان سے زیادہ بڑا خسارے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے، ان سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے۔ کس طرح فرمایا، کون سا گھاٹا ہے، کون سا خسارہ ہے جس کا یہ سامنا کرنے والے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا، ارے یہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم، اللہ کے آیات کا انکار کیا، ولقائہ، روز قیامت رب کے حضور پیش ہونے سے منکر ہو گئے ہیں، عملی طور پہ قیامت کے دن رب کے حضور پیش ہونے کو انہوں نے بھلا دیا، فحبطت اعمالہم، جتنے مرضی کام کرتے رہے، اپنے من کو سمجھاتے رہے کہ یہ نیکی ہے، اللہ فرماتے ہیں فحبطت اعمالہم، ان کے سارے کام ریت ثابت ہو کے گرا دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ہوا سے اڑ جائیں گے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور ان کے عملوں کے لیے تو میزان بھی نہیں سجایا جائے گا۔ وہ اعمال جو ہم نے اپنی مرضی سے کیے، وہ اعمال جو ہم نے رسول کی مخالفت میں کیے، وہ اعمال جو ہم نے دین کے خلاف کیے، وہ اعمال جو ہم نے سنت کا حیا کرتے ہوئے نہیں کیے، وہ مال جو ہم نے دین کے خلاف اپنی مرضی سے دین سمجھتے ہوئے خرچ کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کا سب قیامت کے دن میزان کے پلڑے میں بھی نہیں رکھا جانے والا۔ رکھا کیا جائے گا؟ رکھا وہی جائے گا کہ جس نیکی کے اوپر سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کی مہر لگی ہوگی، جسے آمنہ کے لال نیکی مانتے ہو، جسے نیکی فاطمہ الزہرا کے بابا نے کہا ہو،
جسے نیکی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج نے کہا ہو وہ نیکی کہلائے گی، جو ان کے راستے میں ہو وہ نیکی کہلائے گی، جو میری مرضی سے ہو، کسی بڑے کے کہنے پہ ہو، کسی کے ڈر سے ہو، وہ نیکی نہیں کہلائے گی۔ آئیے آج دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں غیر شعوری طور پہ چل پڑتی ہیں۔ ہر مہینے میں عبادتیں علیحدہ علیحدہ، ابھی ماہ رجب گزر رہا، اس ماہ میں ہم نے دیکھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے حوالے سے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہونے کی بات کی جاتی رہی۔ یہ سب کیسے ہے بھائی؟ آپ کو آج پتا چلا حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی میں تو اس بات پہ خوشی نہ منائی گئی، یہ جلوس نہ نکالا گیا، اور یہ بھی بات ایک علیحدہ ہے تاریخی حوالوں سے، احادیث کی کتابوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بات چلی جا رہی ہے اور آپ بھی سنتے ہوں گے۔ آگے سے پوچھا جائے نا بھائی یہ کہاں لکھا پڑا ہے، تو ہم آگے سے ایک ہی جواب ہوتا ہے، جی اج تک اسی سنتے آئے ہیں، ہن تسی نویاں گلاں کرتے۔ ارے بھائی سنتے آئے ہو، یہ کون سی دلیل ہے؟ پھر اس سے فارغ ہوئے تو یہ آج ہم کیا ہے، یہ میٹھا بٹ رہا ہے، گھروں میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں میٹھے کے برتن جا رہے ہیں۔ پہلے مٹی کے ہوتے تھے، اب اور سٹائل بنتا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ پتہ نہیں جی، یہ کونڈے بھرے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ میٹھے کے کونڈے بھرتے بھرتے ہمارے ایمان کا کونڈا کر دیا گیا ہے۔ کہاں پہ تھا یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ ہم میٹھا لاتے ہیں، دودھ بازار میں نہیں ملتا ہے جی، رات کو بک گیا۔ کس لیے؟ کہ یہ نیکی صبح کرنا ہے، صبح ہم نے میٹھا بانٹنا ہے، کیا ہوگا؟ نیکی ہوگی۔ یہ نیکی کب آئی ہے؟ نہ پہلی صدی میں، نہ دوسری میں، نہ تیسری میں، نہ پانچویں میں، نہ ساتویں میں۔ یہ کہاں سے نیکیاں آ رہی ہے؟ یہ نیکیاں وہی ہیں جو ہم نے شروع میں کہا کہ ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے نیکی کے نام پہ، ہمیں وہ سمجھاتا ہے، ہمارے دل میں وہ یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ بھی کر لو نیکی، یہ بھی کر لو نیکی، یہ بھی کر لو نیکی۔ تو بھائیو اپنے آپ کو اس دین میں محدود کرو جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ وہی دین ہے جو ایک چورس ڈبے میں اللہ کے نبی نے بنا کے ہمیں دکھا دیا۔ وہی دین ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ فمن احدث فی امرنا ھذا فہو رد۔ محمد کے اس دین میں جس نے نئی چیز ڈالی وہ محمد کے پاؤں کی ٹھوکر سے باہر پھینک دی جائے گی۔ نہ اس دین میں کوئی نئی چیز ڈالی جا سکتی ہے، نہ نکالی جا سکتی ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، وفی آخر فرمایا کتاب اللہ و اطرتی۔ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ میری سنت ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، یا میری عطرت ہے۔ ان دونوں میں کب تک ان میں تمہاری سوچ رہے گی، انہیں تھامے رکھو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کما حقہ سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن
آپ میں سے اکثر احباب جانتے ہوں گے ہمارے محمد پورہ میں جامع مسجد مبارک اہل حدیث کے معاون ساتھی، وہاں کے ہمارے محمد پورہ کی جو یونین کونسل ہے اس کے چیئرمین سلطان بٹ کے والد صاحب جناب حاجی انور بٹ صاحب آج صبح قضائے الہی سے وفات پا گئے تھے۔ تو بعد نماز مغرب بڑے قبرستان نروالا روڈ میں ان کی نماز جنازہ